سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے رکھا گیا نا اور قطاریں بن گئی، صدیق اکبر کا زمانہ رضی اللہ تعالی، تو صحابہ نے اور جنازہ پڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ میت کا جو کفن ہے نا وہ حرکت کر رہا، ہل رہا تھا، کفن کپڑا ہل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کپڑا کیوں ہل رہا ہے؟ جب قریب ہوئے نا اور کفن کا کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ایک بہت بڑا سانپ اس کی گردن سے لپٹا تھا اور اس کا خون پی رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ڈنڈے لاؤ، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ سوٹیاں لاؤ، ڈنڈے لاؤ، مارے اسے۔ جب اسے مارنے لگے تو سانپ انسانی زبان میں بول پڑا، انسانوں کی طرح بول، کہنے لگا مجھے نہ مارو، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ سانپ کہنے لگا ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامت، کہنے لگا میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ اس بدبخت کو قیامت تک میں اسی طرح ڈستا رہوں۔ صحابہ نے ڈنڈے پھینک دیے، سمجھ گئے یہ تو رب کا عذاب ہے، مگر سوچنے لگ گئے کہ اس بد نصیب کا جرم کیا تھا، یہ گناہ کون سا کرتا تھا کہ ابھی قبر میں نہیں پہنچا اور عذاب پہلے شروع ہو گئے۔ صحابہ نے اس سے پوچھا سانپ سے کہ جب تو بول ہی پڑا اب یہ بھی بتا کہ اس کا جرم کیا تھا، گناہ کیا کرتا تھا کہ اتنا بڑا عذاب اللہ نے اس پہ مسلط کر دیا۔ اب سانپ کہنے لگا خطایا ثلاث، اس کے 3 جرم تھے۔ اب میں وہ گناہ بتانے لگا ہوں، جرم بتانے لگا، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ ان میں سے کوئی جرم ہم تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے تو یا رب سے توبہ کر لیں یا اس عذاب کے لیے تیار رہیں۔ سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا اذا سمع الاذان لا یجیء الجماعت، کہ یہ بدبخت آذان سن لیتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والوں اور گپے لگانے والوں اور حقوق کے کچ لگانے والوں اور رب کی نمازیں چھوڑنے والوں، غور کرو کیا ہونے والا ہے۔ سانپ کہنے لگا پہلا جرم یہ تھا آذان سنتا تھا، نماز پڑھنے نہیں آتا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ لاہور میں ایک بزرگ اسی دور کے، ان کے گھر والے بتا رہے تھے آنکھوں کا آپریشن ہوا ان کا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تھے آنکھوں کو، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ بزرگوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 دن آپ نے نا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر سجدے میں سر جھکائیں گے تو پھر آنکھوں پہ نہ بوجھ پڑ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ٹانکے پھر نکل جائیں، تکلیف نہ ہو جائے، تو اشارے سے نماز پڑھ لینا، سجدہ نہیں کرنا آپ کا۔ تو وہ گھر والے بتانے لگے، کہنے لگے اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی، سجدہ تو نہیں کیا مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا بزرگوں ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، روٹی سے تو منع نہیں کیا تھا، آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے، کہنے لگے میرے بچوں اصل بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں وہ صرف 3 دن کی بات تھی اور انہیں شرم آ رہی تھی کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کیسے کام، اور ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں اور اسی کے سجدے چھوڑ دیے۔ گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں، کتنی بہو بیٹیاں ہیں، پھر نماز کتنی پڑھتی ہیں، مرد کتنے ہیں، بچے کتنے، نمازی کتنے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے۔ سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ آذان سنتا تھا، نماز نہیں پڑھتا۔ آج بڑے بڑے لوگ کیونکہ پیسہ آ گیا نا، مسجد میں قالین بچھا دیں گے، مسجد میں قیمتی ٹائلیں لگا دیں گے، کوئی کہے گا کہ محراب کا سارا کام میں کرواتا ہوں، آئینہ بندی کروا دیں گے، مینار بنوا دیں گے، ساؤنڈ کا انتظام کر دیں گے، گھڑیاں لگوا دیں گے، اور اعلان کرتے پھریں گے کہ ہم نے مسجد سجا دی ہے، ہم نے مسجد سنوار دی ہے، یہ ہماری نظر میں سجی ہے، مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان
مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی ساؤنڈ نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت چمکتی ہوئی ٹائلیں نہیں ہوتی، اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی زینت تلاوت کرتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں، مسجدوں کی زینت اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہم اتنے بد نصیب، مسجد میں قالین بھیج دیے، خود نہیں آئے، گڑیاں لگوا دی، خود کبھی نہیں آئے۔ یہ مسجد اللہ نے قالینوں کے لیے نہیں بنوائی تھی۔ یہ جو مؤذن اذان دے کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو یہ گڑیوں کو نہیں بلایا جا رہا، تجھے بلایا جا رہا۔ یہ رب نے قالینوں کو نہیں آواز دی تھی، تجھے آواز دی تھی۔ تو سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا، اذان سنتا تھا، مسجد نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کیا، لا یخرج الزکاۃ من مالہ، اللہ رب العزت نے اسے رزق دیا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا، امیر کیا تھا، مگر دولت کی تیوری پر یہ سانپ بن کے بیٹھا تھا، اپنے مال کی بدبخت زکاة نہیں دیتا تھا۔ نماز کی تو غفلت ہے ہی ہے نا، مگر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اندر زکاة کی غفلت بھی ہے کہ لوگوں کو زکاة دینے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی شادی کو 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، گھر میں سونا پڑا ہے، جو بیوی کا زیور تھا وہ پڑا ہے گھر میں، مگر میاں بیوی نے 40 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک بیٹھ کر یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اس زیور کا مالک کون ہے، کیونکہ جو مالک ہوگا وہ زکاة دے گا، زکاة اس کے ذمہ ہوگی نا۔ اب کیا ہے، زکاة دونوں نہیں دیتے کیونکہ مالک نہیں بنایا کسی تو قبر میں جائیں گے تو دونوں پکڑے جائیں گے، اور قبر عذاب سے بھر دی جائے گی، اور قیامت کو دونوں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو کم از کم میاں بیوی بیٹھ کر یہ فیصلہ تو کر لو نا کہ اس زیور کا مالک کون ہے، تو جس کو مالک بنا دو گے زکاة اس کے ذمہ ہو جائے گی، دوسرا تو رب کے عذاب سے بچ جائے گا، نہیں تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ کندیاں کے علاقے میں میاں والی سے آگے میں خطاب کے لیے گیا، بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں اس علاقے میں، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے بڑوں نے، بہت بڑے زمیندار لوگ ہیں، مگر کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمارے اندر ایک فکر ڈال دی تھی اور ایک رسم چلا دی تھی، اچھی رسم چلا دی تھی، دعا کرو ایسے بڑے نصیب ہو جائیں۔ کیا کہ ہماری بیٹیاں جب دلہن بنتی ہیں نا تو ہم انہیں اتنا سونا نہیں ڈالتے کہ جس سے ان پر زکاة فرض ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اتنا سونا نہیں ڈالتے انہیں کہ جس سے ان پر زکاة فرض ہو جائے، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ اپنے گھر جب آباد کریں تو ایسا نہ ہو زکاة نہ دے کر یہ جہنمی بن جائیں۔ لوگ اولاد کی اتنی فکر کرتے تھے، اور یہاں اپنی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں۔ تو سانپ کہنے لگا اس کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے مال سے زکاة نہیں نکالتا تھا، اور تیسرا جرم یہ تھا لا یسمع قول العلماء، یہ غور سے سننا۔ سانپ کہنے لگا تیسرا جرم یہ تھا، یہ بدبخت گانے سن لیتا تھا، گویے سن لیتا تھا، گلوکار سن لیتا تھا، تپے سن لیتا تھا، میوزک سن لیتا تھا، نغمے گیت سنتا تھا، ڈول ڈمکے سن لیتا تھا، اگر نہیں سنتا تھا تو علماء کی تقریریں نہیں سنتا تھا۔ وہ علماء جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت پڑھی تھی، کہ جو رب کا قرآن پڑھتے تھے یا نبی کا فرمان پڑھتے تھے، یہ ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا۔ اور آج یہی صورتحال ہے کہ ہم صرف ٹپے سننے کے لیے، صرف چسکے کے لیے کراچی تک سے جاہل منگوا لیں گے کیونکہ اس کی طرز اور صورتحال اچھی ہے، اپنے پڑوس سے عالم نہیں شریعت کا بلائیں گے کیونکہ اس کی صورتحال کوئی نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا قرآن پڑھے گا اور حدیث پڑھے گا، اور ہم قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں، حدیث سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ صورتحال ہو چکی۔